بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نا امیدی بہت بڑا گناہ، اور کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ، اور لکھنے والے ہیں شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوسف آیت 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ دیکھیے ماشاءاللہ اس آیت پہ غور کیجئے، لا ییأس من روح اللہ، یعنی ہرگز بھی کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، الا القوم الکافرون، صرف اور صرف قوم کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے۔ دیکھیے کلمہ آپ سب کو آتا ہے، لا الہ، ہرگز بھی کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ۔ بالکل دیکھیے اسی طرح سے لا ییأس من روح اللہ، ہرگز کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، الا القوم الکافرون، صرف اور صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں دوسرے مقام پر اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ یہ بک گناہان کبیرہ سے پڑھ رہی ہوں۔ الیاس من روح اللہ، لغت میں روح صبح کی لطیف اور خنک ہوا کو کہتے ہیں، جس سے انسان کو لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ سے مایوسی اس کی قدرت، کرم اور بے انتہا رحمت پر اعتقاد نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید اسے کافروں کی صفت بتاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام، حضرت امام کاظم، امام رضا اور امام جواد علیہ السلام نے اسے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ شرک کے بعد نا امیدی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ انسان سے کوئی گناہ کیوں نہ سرزد ہو، جب تک وہ مایوس نہیں ہوگا اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور بخشا جا سکے، لیکن مایوس شخص بخشا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ اسے خدا کی بخشش کی امید نہیں ہوتی۔ یہاں رک کے عرض کرنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ قرآن مجید کی طرف سے آپ لوگ یہ تحفہ لے لیجئے اور اپنی نسلوں کو دے کے جائیے گا، کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے رو کے تڑپ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، تاکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے گناہوں کا عذاب برداشت نہ کرنا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اے نہیں کہا اے گناہگاروں، کیا کہا؟ اے میرے بندو۔ اپنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یہ نہیں کہا اے گناہگاروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے رو کے تڑپ کے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے گناہوں کا عذاب برداشت نہ کرنا پڑے۔ گناہان کبیرہ سے پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ مایوسی تمام گناہوں پر اکساتی ہے، کیونکہ گناہگار کہتا ہے جب مجھے عذاب میں ہی مبتلا ہونا ہے تو میں اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے محروم کیوں رکھوں۔ اسباب اور مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور عظیم دانائی سے دنیا اور آخرت اور ظاہری اور باطنی باتوں کو اسباب و وجوہ کی بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ مثلا پیٹ کا بھرنا غذا کھانے پر منحصر ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر سے مشورے اور دوا پینے پر رکھا ہے، غریبی دور کرنے اور دولت کمانے کا سبب محنت مزدوری کو بنایا۔ اسی طرح روحانی باتوں مثلا عذاب سے رہائی اور گناہگار شخص کی بخشش توبہ کرنے اور ایمان درست کرنے پر منحصر کی۔ معصوم علیہ السلام کی پیروی کو یقین حاصل کرنے کا سبب بنایا اور تقوی کے لیے سوچ بچار اور کوشش کو ذریعہ بنایا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان اس بات سے لرز جائے، اس بات سے کانپ جائے، ڈر جائے، خوف محسوس کرے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، مجھ سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور پھر بھی اگر ہم گناہ کر لیں، ہمیں چاہیے رو کے تڑپ کے بہت شرمندہ ہو کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ ہم متقی ہوں۔ اسی طرح اپنے قرب، اب میں بک سے پڑھی ہوں، اسی طرح اپنے قرب اور آخرت کے درجات کی بلندی کو عمل کی اخلاص کی کوشش پر منحصر کیا۔ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی کوئی نیک کام کریں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں نماز پڑھنے لگی ہوں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، قربتاً اللہ،
کوئی بھی نیک کام کریں, میں کیوں قرآن پاک پڑھنے لگی ہوں, یا میں کیوں اللہ کے بندوں پر رحم کر رہی ہوں, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, قربتاً اللہ. اپنے آپ سے ہم پوچھتے رہیں, کہتے رہیں, اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. اس طرح اس نے اپنے مسبب الاسباب ہونے کا اظہار کیا, کیونکہ دنیا کی پیدائش کا مقصد خالق کی معرفت ہے. ممکن ہے کہ اسباب انسان کو دھوکہ دیں اور انسان یہ سمجھ لے کہ دراصل یہ دنیا اسباب ہی کا نتیجہ ہے, اور وہ مسبب الاسباب کو بھول جائے, اور اس وقت وہ اسباب کے ہونے سے خوش اور نہ ہونے سے غمگین ہو جاتا ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر خدا نہ چاہے تو کسی سبب کا کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا, اور اگر خدا چاہے تو کسی سبب کے بغیر بھی غائب چیز کو حاضر اور موجود کر سکتا ہے. سبب کوئی کام نہیں کرتا. خدا مند عالم نے اس چوبے سے بچانے اور اس لیے کہ بندے اسباب کے موجود ہونے کے موقع پر خدا کی مہربانی سے خوش ہوں اور اس کی قدرت پر بھروسہ رکھیں, اور اسباب کی موجودگی پر خوش نہ ہوں, نیز اسباب کی عدم موجودگی کے وقت اللہ کی مہربانی اور رحمت کے امیدوار رہیں اور کسی صورت میں بھی رنجیدہ نہ ہوں. 2 کام کیے ہیں. ایک یہ کہ کبھی کبھی موجود اسباب کو بے نتیجہ بنا دیا تاکہ مومن لوگ اسباب ہی کو اصل میں نتیجہ خیز نہ سمجھیں, اور دوسرے یہ کیا کبھی کبھی اسباب کی عدم موجودگی میں بھی معدوم چیز کو موجود کر دیا, یعنی وہ چیز جو نہیں ہے اسے حاضر کر دیا تاکہ مومن لوگ کسی وقت بھی رنجیدہ اور غمگین نہ ہو. اور یہ دونوں کام مادی اور دنوی معاملات میں بھی کیے اور آخرت کے اور روحانی معاملات میں بھی کیے. ان کاموں میں سے ہم وضاحت کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. آگ نہیں جلاتی, چھری نہیں کاٹتی. ان مثالوں میں سے جن میں موجود اسباب کو خدا نے مادی معاملات میں بے اثر بنا دیا, ایک آتش نمرود تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی, اور اس قدر دہکائی گئی تھی کہ ایک فرسنگ کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ کر نہیں جا سکتا تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی منجنیق میں ڈال کے دور سے آگ میں پھینکا گیا تھا. اگرچہ آگ کا کام جلانا ہے, تاہم خدا نے اسے بیکار کر دیا, بلکہ اس کی گرمی کے خلاف اثر یعنی سردی اور ٹھنڈک اس میں پیدا کر دی, اور اس حد تک پیدا کر دی کہ اگر اسے سلامن کا حکم نہ دیا ہوتا تو ڈر تھا سردی کی زیادتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک نہ ہو جائیں. اسی طرح چھری کا کام کاٹنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو خداوند عالم نے چھری کا اثر ختم کر دیا. چنانچہ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی اس سے آواز آئی, خدا فرماتا ہے نہ کاٹ, اور آپ کہتے ہیں کہ میں کاٹوں. دیکھیے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ پیغمبر تھے اس لیے ان کے لیے جو آگ ہے وہ ان کو نہیں تھی جلاتی, ہم گناہگار انسان ہیں, یہ کبھی نہ سوچئے گا. دیکھیے ہمارا اللہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا اللہ ہے, یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور گناہگاروں پر وہ خاص مہربان ہے اپنے گناہگاروں پر. اسی لیے تو اس نے قرآن مجید میں گناہگاروں کو اے گناہگاروں نہیں کہا, اے میرے بندوں کہا ہے. تو اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے. شاعر کیا کہتے ہیں, آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. یقین کامل اللہ پہ رکھیں تو بے شک مجھ جیسے گناہگار خطاکار ہم حقیر و پست کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دعائیں قبول کی ہیں. ہمیشہ معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بچپن سے کہ جب بھی ہم شدت سے خلوص سے رو کے تڑپ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو جو ظاہری طور پہ ناممکن کام ہیں وہ بھی ہم نے ممکن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون, انہی مثالوں میں سے ایسے بہت سے موقع ہیں جب بااختیار بادشاہوں اور حکمرانوں نے اسباب موجود ہونے پر نبیوں اور مومنوں کو مار ڈالنے اور ان کی نشانیوں کو مٹا ڈالنے کا ارادہ کیا تو خداوند عالم نے ان اسباب کو غیر مؤثر بنا ڈالا. چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھگڑے اول سے آخر تک دیکھ جائیے. فرعون شروع میں ہی یہ چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل ہی نہ ٹھہرے, پھر اس نے کوشش کی انہیں پیدائش کے بعد مار ڈالے. یہ بات بخوبی معلوم ہے خدا نے اس کوشش کو بالکل بے نتیجہ بنا دیا اور اس نے جو اسباب جمع کیے تھے انہیں باطل کر دیا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں اور اسی کی گود میں پرورش دلا کر اسے موسیٰ علیہ السلام کا سرپرست اور کفیل بنا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے, آپ کو اگر سارے راستے بند بھی نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں, ہمیں اگر کوئی
راستہ نہیں بھی نظر آتا کہ اس مسئلے کا کس طرح سے حل ممکن ہے تو ہمیں بے شک نہ نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارا ہر مسئلہ، ہر مشکل، ہر پریشانی جو ہے بے شک دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھتے ہوئے ہم لوگ زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر، اللہ پاک پر یقین کامل عطا کر دے، اور ہم سب کو ہمیشہ کے لیے مایوسی سے نکال دے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔